بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا کہنا تھا کہ عورت ہر چیز کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتی ہے، لیکن واحد اپنا شوہر کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ اور جو عورت اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹ سکتی ہے، یا تو وہ عورت ہی نہیں ہوتی یا پھر وہ بے وفا ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی مجبوریاں بھی انسان کے آگے آ جاتی ہیں کہ ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو کبھی نہیں کیا ہوتا۔ میرا نام دعا زہرا ہے۔ میں اور میرا بھائی اپنے ماں باپ کی 2 ہی اولادیں تھیں۔ میں کوئٹہ کے امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابا سرکاری نوکری کرتے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا تھا۔ کچھ اللہ کے کرم سے گھر میں ہر چیز زائد تھی۔ ابا نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اچھا کھلایا، پڑھایا، پہنایا۔ میں MSc کی اسٹوڈنٹ تھی جب یونیورسٹی میں مجھے ذکریہ نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ مجھے اس کی خاموشی، اس کا رویہ بہت پسند تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، نہ لڑکوں میں بیٹھتا تھا نہ لڑکیوں میں، بس چہرہ جھکائے نیچے اپنے کام سے کام رکھتا، جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے دوستی کرنی چاہی، لیکن اس نے مجھے 2 بار دھتکار دیا۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، ضد کیسے نہ کرتی۔ 2 بار دھتکارے جانے کے بعد جب گھر آئی تو بخار میں تپ رہی تھی۔ ہفتہ بخار میں رہنے کے بعد جب ہوش میں آئی تو پتہ چلا پورا گھر میری فکر میں بوکھلا گیا ہے۔ میرے ابا میرے لیے بہت پریشان تھے۔ اماں بھی بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتی آنسو بہنے سے روک رہی تھی۔ میں خاموش رہنے لگی تھی، لیکن میرے گھر والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اماں نے مجھ سے اس خاموشی کی وجہ پوچھی۔ میں نے بھی بغیر جھجک کے بتا دیا کہ میں کسی سے پیار کرتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھ سے حامی بھر لی کہ وہ ذکریہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امیروں میں یہ بات معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تبھی اس بات کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ لڑکی والے لڑکے کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ اگلے روز جب میں یونی گئی تو پتہ چلا کہ ذکریہ یونی نہیں آیا۔ مجھے پہل بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اس خوشی میں سب کچھ فراموش کر دیا کہ آخر کو مجھے ذکریہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اماں ابا اسی روز ذکریہ کے گھر چلے گئے۔ ذکریہ کے گھر کا پتہ میں نے اس کے کچھ دوستوں سے لے لیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ واپس آئے تو میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابا تو کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں چلے گئے، جبکہ اماں میرے پاس آئیں اور مسکرا کر میرے سر پر پیار دیا۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ شاید ابا ایموشنل ہو کر گئے ہیں، لیکن اماں کی اگلی بات نے تو جیسے میرے جسم سے روح ہی کھینچ لی۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ ذکریہ ہمارے معیار کا نہیں ہے، وہ ایک ڈرائیور کا بیٹا ہے اور اس کے ابا کے مالک نے ہی اسے پڑھنے کے لیے اتنی اچھی یونیورسٹی میں بھیجا ہے، میں نے وہ ساری رات جاگ کر کاٹی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ پیار کر سکتی ہوں، لیکن پیار تو سوچ سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔ اگلی صبح میں خاموشی سے یونیورسٹی چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ذکریہ پہلے سے موجود تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کا گریبان جکڑا اور اس کو سب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس خاموش رہا۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا اور پھر میں تنہا کلاس میں جا کر رونے لگ گئی۔ مجھ پر تو جیسے پیار کا بھوت سوار تھا۔ اس دن گزرنے کی دیر تھی، میں گھر پہنچی اور جاتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے ذکریہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ میرے والدین نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن سمجھ تو تب آتی جب سر سے پیار کا بھوت اترتا۔ اماں ابا دوبارہ سے میری ضد کرنے پر ذکریہ کے گھر گئے اور 1 ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ طے ہو گیا۔ لوگ غریب ضرور تھے لیکن شریف لوگ تھے۔ لیکن ذکریہ سے رشتے کے بعد میری سزا شروع ہوئی تھی۔ مجھے سب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میری سہیلیوں نے مجھے سمجھایا کہ صرف پیار محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد انسان کو جب کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی نا، تو سمجھ آتا ہے کہ زندگی اصل نام کس کا ہے۔ میرے جہیز کے نام پر دنیا کی ہر چیز مجھے لا کر دی، بنگلہ، گاڑی دی، تاکہ ان کی بیٹی آرام سکون سے آسائش کی زندگی گزار سکے۔ وہ کہتے ہیں نا، چیزیں بھی نصیب سے استعمال ہوتی ہیں۔ میرے نصیب سے شاید میری خوشیاں میں نے خود ہی ختم کر دی تھی۔ اپنے نصیب کا گلا میں نے خود گھونٹا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میرا نکاح طے ہو گیا۔ ذکریہ بہت خاموش طبیعت تھا۔ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ شروع میں لڑکے بہت خوش مزاج ہوتے ہیں، لیکن ذکریہ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی، جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہ ہو۔ میں اکثر ایسے ہی سوچتی اور پھر خود کو تسلی دینے کے لیے خود ہی اس بات کو جھٹلا دیتی۔
जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। मैंने भी जिक्रिया की अजीब सरगर्मियां देखने के बाद अपनी आंखें बंद रखीं। एक रोज शरारतन मैं उसके घर के पास से गुजरी। अमीर बाप की अमीर बेटी थी तो गाड़ी की चाबी हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। मैंने देखा कि जिक्रिया अपने घर से निकलता हुआ सामने से आते रिक्शे पर बैठा है और रिक्शे को आगे चलने को बोला। मैं भी पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गईं जब वो निकलकर एक बंगले में चला गया, जिसके बाहर लिखा हुआ था, यहाँ हर तरह का इलाज किया जाता है। मैं नहीं जानती थी कि उस बंगले के अंदर इलाज के नाम पर क्या होता है, लेकिन जिक्रिया का वहां जाना मुझे बहुत अजीब लगा। मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी, इसीलिए बात को रफा दफा करते मैं घर वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक हलचल मची हुई थी। ना जाने जिक्रिया को क्या हुआ है जो वो वहां गया था। घर पर किसी से जिक्र करती तो अम्मा अब्बा मुझे फिर से समझाने बैठ जाते। मोहब्बत को खो देने के डर से मैंने किसी से जिक्रिया के बारे में जिक्र ना किया। वक्त का काम है गुजर जाना, तो गुजर जाता है। दिन पर लगा कर उड़ गए और वो दिन भी आ गया जब मुझे जिक्रिया के हमराह उसके घर रुखसत होकर जाना था। अम्मा अब्बा से मिलते हुए कई आंसू मेरी आंखों की बार तोड़कर निकल आए। वालदैन थे, इसीलिए दुआओं में मुझे रुखसत किया। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। शादी की रात भी जिक्रिया ने मुझसे कोई खास बात नहीं की। मैं हैरान थी जिक्रिया के रवैये से, लेकिन शादी का पहला दिन हुआ था। ये छोटा सा घर भी मुझे जन्नत से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ मेरी मोहब्बत थी और मोहब्बत अंधी होती है। शादी के कई दिन बाद जिक्रिया घर पर बोलकर अपने एक कज़न की तरफ चले गए। मैं परेशान हो गई और अक्सर रोने लग जाती, मगर मेरे रोने से वहां पर किसी को क्या लेना देना था। मेरी सास और मेरी नंद अपनी जिंदगी में मगन थे। मेरा छोटा देवर अजीबो गरीब आदत का मालिक था। मैं जब किचन में काम कर रही होती तो अक्सर वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगता कि आपने क्या देखा था जिक्रिया में, आप अब भी चाहें तो आप जिक्रिया से तलाक लेकर मुझसे शादी कर सकती हैं। मैंने सोच लिया था कि अब मैं जिक्रिया से अपने देवर के बारे में ज़रूर बात करूंगी, लेकिन बात तो उस वक्त करती जब जिक्रिया मुझे वक्त देते, लेकिन उन्हें तो जैसे अजाब लगता था। मैं बहुत बुरा महसूस करती थी, लेकिन खामोश रहती थी। जान तो उस वक्त निकली जब घर में मेरी सास ने एक नई ख्वाहिश पैदा कर दी। मेरा जिस्म एकदम सुन पड़ गया, जैसे किसी ने रूह को खींच लिया हो। मेरी सास अब अपने पोता पोती का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वो क्या जानती कि उनके बेटे और बहू में अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। रात के वक्त जब जिक्रिया घर आए तो मैंने उन्हें समझाया, उनसे ज़बरदस्ती बात की। खाना खाते वक्त उन्होंने बस हूँ हाँ की। मैंने अपने देवर की बात को छुपाते हुए अपनी सास की नई ख्वाहिश के बारे में उन्हें आगाह किया। औलाद का नाम सुनते ही जैसे मियाँ बीवी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, मेरे शौहर के चेहरे पर एक अनदेखी सी बेचैनी थी, खौफ था। चेहरे पर आया पसीना मुझे कश्मकश में मुब्तला कर गया। मैंने फिक्रमंदी से जैसे ही अपने शौहर के माथे पर हाथ रखा तो वो एकदम घबरा कर मुझसे दूर हो गए। मैं तो अपने शौहर की हालत देखकर खौफजदा ही हो गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने शौहर से कोई सवाल ना किया और उनके सामने से बर्तन उठाकर किचन में रख आई। मैंने अपने शौहर से दोबारा कोई सवाल ना किया। सर्दियों की यख ठंडी रात में वो घर की बालकनी में चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर पसीना ऐसे था जैसे जून जुलाई की गर्मी में आता है। सुबह मैं नीचे आई, अपनी सास और अपने लिए नाश्ता बनाया। नंद कॉलेज जा चुकी थी। अब तो घर रह रहकर मैं भी बोर होने लगी थी, इसीलिए मैंने ठान ली थी कि मैं अपनी सास से ज़रूर बात करूंगी। सास ने नाश्ता शुरू किया तो मैं भी साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। गला खनकार कर बात का आगाज़ किया। अपनी सास को अपनी जानिब मतवज्जा किया तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे नज़रों से ही सालम निगल जाएंगी। मैंने हिम्मत की और अपनी सास से कहा कि मुझे दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी है। सास तो जैसे पत्थर की ही हो गई थी। मुझे ज़ोर से डांट दिया कि अब क्या ज़रूरत पड़ गई है पढ़ने की। जब पढ़ने की उम्र थी तब तो इश्क माशूकी ही ख़त्म नहीं हो रही थी मेरी, और अब मुझे दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया। मुझे अपनी सास से ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। मेरी तो जैसे जान ही लबों पर आ गई थी। कहाँ अम्मा अब्बा ने कभी उफ तक नहीं की थी, कहाँ इतनी बातें सुनने को मिल गईं। मैं खामोश अच्छी बहुओं की तरह वापस से अपने कमरे में आ गई और खूब रोई कि जिसके नाम के ताने मिल रहे ना तो वो मेरा था, और जो ताने दे रहा था ना ही वो मेरा। मेरे वालदैन ने दोबारा कभी मेरी तरफ मुंह नहीं किया था,
اور میں بھی ان کی طرف جاتی بھی تو کس منہ سے جاتی؟ بہت دھڑلے سے کہہ کر نکلی تھی کہ میں وہاں بہت خوش رہوں گی۔ اس رات پہلی بار میرے شوہر نے میری طرف غور سے دیکھا اور میری سوجی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں تو اسی میں بہت راضی ہو گئی تھی۔ باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اولاد کی کمی بھی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ میری ساس کے تانے اور میرے شوہر کی لاپرواہی نے مجھے مزید چڑچڑا اور بدظن کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کو بولا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے، غصے سے بولنے لگے، چلانے لگے، پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ مجھے ان کے رویے کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی خواہش نہیں ہے، یا یہ نہیں چاہتے کہ گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں؟ اب تو جیسے میں ہر چیز سے تھکنے لگی تھی، ہر چیز سے آوازار، ہر چیز سے بے دل ہو گئی تھی۔ لیکن میرے شوہر سمیت میرے تمام سسرالیوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میری نند نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ذکریہ دوسری شادی کر لیں۔ مجھے تو جیسے زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے زمین میں زندہ درگور کر دینے والی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ بات سناتے رہنا کہ میں بانجھ ہوں ان کا کام بن گیا تھا۔ کبھی دوسری شادی کی دھمکی تو کبھی مجھے طلاق دینے کی خواہش میرے کانوں میں سیسا پلائی ڈالنے کے برابر تھی۔ ایک عورت ہو کر اور اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود میں یہ سب برداشت کر رہی تھی، صرف اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ لیکن اگر محبت آپ کو اذیت دینے لگ جائے تو اس پر فاتحہ پڑھ لینا ساری زندگی اذیت سے بھرپور غلامی کی زندگی گزارنے سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ کئی سال میں بھٹی میں پکتی رہی، لیکن ایک پل کو بھی سکون میرا نصیب نہیں بنا۔ شادی کے کئی سال تک اولاد نہ ہوئی تو اب میں نے بھی شوہر کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی غصہ کرتے، لیکن اس بار میں پیچھے نہیں ہٹی۔ ساس کو کہا تو انہوں نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا کہ اپنے بانجھ پن کا تو قصور میرے بیٹے پر نہ ڈال، لیکن اس بار تو میں کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ جو بھی جیسے بھی کر کے میں اپنے شوہر کا معائنہ کروانے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر پہلے تو میرے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے لگا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن میں حیران بھی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گھر سے کچھ دوری پر تھا۔ اور پھر میرے شوہر کا یہاں کیا کام؟ میں نے ڈاکٹر سے معائنہ کرنے کو بولا تو تب معلوم ہوا کہ میرا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا، مطلب وہ ایک نامرد تھا۔ لیکن میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے بہت پہلے یہ بات میرے شوہر کو بتا دی تھی، اور میرے شوہر نے یہ بات سب کو بتا رکھی تھی سوائے میرے۔ میرا سسرال سب جانتا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ میرا سر پھٹنے لگا تھا، آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں روتے ہوئے کلینک سے نکلی اور پرشکوہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک دم روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ لیکن اس وقت بس میں اکیلے رہنا چاہتی تھی، کسی کی بات سننے کو دل تک نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر پہنچی اور چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا، اور پھر ایک ایک کر کے سب کو آئینہ دکھایا۔ سب کے چہرے شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے دیور کی تمام باتیں اپنے شوہر کو طنزیہ بتائیں تو جیسے وہاں کھڑا ہر شخص حیران نظروں سے میرے دیور کو دیکھنے لگا، جیسے انہیں میرے دیور کی اس حرکت کی امید نہ ہو۔ خیر، وقت کا کام ہے، گزرتے رہنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اب میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اب وہ اپنا علاج کروانے لگے تھے۔ بہت سی جگہوں پر دکھانے کے بعد بھی جب میرے شوہر کو آرام نہ آیا تو وہ بھی اب مایوس ہونے لگے۔ میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں انہیں اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ جاؤں۔ ان کا ساتھ ہر پل ہر لمحہ دیتی رہی۔ ایک روز میں ان کے ساتھ ایک نئے ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن وہاں بھی ان کا علاج ناممکن تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے لیے نکلی تو ایک لنگڑی فقیرنی مجھے دیکھ کر بولی، بی بی اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا دے تو اس کا علاج کر دوں گی اور جلد تجھے خوشخبری ملے گی۔ میری روح کانپ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ وقت سوچنے کے لیے لیا، اس کے بعد میں خوشی خوشی راضی ہو گئی اور شوہر کی شادی فقیرنی سے کروا دی۔ میرا تو جیسے ہر فیصلہ ہی غلط تھا۔ اب مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی کہ کیوں میں نے اپنے شوہر کو کسی کے آگے پھینک دیا۔ کتنی بے بسی اور کتنی اجنبیت تھی میرے شوہر کی آنکھوں میں اس وقت جب میں فقیرنی سے شادی کے لیے ان کو منا رہی تھی، اور وہ کسی صورت ماننے کو نہیں دے رہے تھے۔
بہت مشکل سے اپنی قسم دے کے میں نے ان کو فقیرنی سے شادی پر راضی کیا۔ فقیرنی نے مجھے اپنا پتہ جو دیا تھا وہ ایک کھلی جگہ تھی جہاں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اب تو میری ساس کا رو رو کر بھی برا حال ہونے لگا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ 1 ماہ تک شوہر واپس نہ آیا تو میں نے اپنے شوہر کو تلاش کرنا چاہا۔ سب سے پہلے میں فقیرنی کی جھونپڑی کی طرف گئی، لیکن اندر جھانکا تو جان نکل گئی، وہاں تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر کی جھونپڑیوں میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو عرصہ دراز سے کوئی بھی رہائش پذیر نہیں ہے۔ مجھے حیرت کا گہرا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس اس فقیرنی کا کوئی بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا لیکن سب بیکار تھا، وہ فقیرنی وہاں ہوتی تو ملتی۔ میں جلدی سے گھر پہنچی اور سارا قصہ اپنی ساس کو بتا دیا۔ میری ساس تو اونچی اونچی رونے لگی۔ میری نند بھی مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر اس کے بھائی کو اس فقیرنی کے ساتھ بھیجا تھا۔ میری تو جان نکلنے لگی تھی، یہ سب تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں کئی دن انتظار کرتی رہی اور کئی دن اس جھونپڑی میں جا کر دیکھتی رہی، لیکن وہاں نہ بندہ نہ کوئی بندے کی ذات تھی۔ اب تو جیسے میں بھی مایوس ہونے لگی تھی، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ کئی جگہوں پر اپنے شوہر کو تلاش کیا لیکن نا امیدی سے گھر لوٹ آتی۔ ایک روز میں نے اپنے ابا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی مدد سے میں اپنے شوہر کو تلاش کر سکوں۔ جب میں اپنے ابا کے پاس اپنے عالی شان محل نما گھر میں گئی تو مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر میرے ابا آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، ان کو حوصلہ دیا اور ان کو ساری تفصیل بتا دی۔ ابا نے مجھے افسوس سے دیکھا کہ میں محبت کے افسانے پڑھنے والی ایک دم کیسے بہک گئی اور اپنا شوہر ایک فقیرنی کے ساتھ نہ جانے کہاں بھیج دیا۔ میں ابا کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور ان سے مدد طلب کرنے لگی۔ انہوں نے بھی میری مدد کرنے کی ٹھان لی اور مجھے اپنے ایک کزن کے پاس لے گئے جو کہ ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے شوہر کو ضرور تلاش کریں گے، لیکن ان کی ایک بات نے جیسے میرے وجود سے جان کھینچ لی ہو۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ایک گینگ جو فقیر بن کے لوگوں کو ان کی کمزوری سے پکڑتا ہے اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کے گردے، دل اور جسم کے کئی اعضاء نکال کر ان کو بیچ کر لوگوں کا قتل کر کر ان کو کھیتوں یا ویرانوں میں پھینک دیتا ہے، میری ٹانگیں خوف سے کانپنے لگیں۔ میرے ابا نے مجھے بروقت نہ تھاما ہوتا تو یقیناً میں زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ میں اپنے ابا کے سینے سے لگی، رونے لگی۔ میرے ابا نے مجھے حوصلہ دیا اور بہت سمجھایا کہ ذکریہ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرا دل بہت بے چین ہونے لگا اور دل میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ ابا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میں نے بہت ضد کی اپنے گھر واپس جانے کی، لیکن انہوں نے کہا جب تک ذکریہ نہیں مل جاتا میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں بھی مان گئی اور ان کے ہمراہ گھر چلی گئی۔ میری اماں تو جیسے مجھ پر واری صدقے جانے لگی تھیں۔ میں اپنی اماں کے سینے سے لگے بہت روئی۔ اس سب سے ایک فائدہ ہوا تھا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی، اپنے شوہر کے مل جانے کی دعا کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسے دیکھ کر میرے اماں ابا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جینز ٹی شرٹ پہننے والی، فیشن کرنے والی ایک دم کیسے بدل گئی تھی اور کیسے ایک دم سے سادگی اختیار کر لی تھی۔ اماں شام کا کھانا بنانے لگیں تو میں کچن میں چلی گئی اور اماں سے کہا کہ آج میں کھانا بناتی ہوں، تو وہ میری طرف منہ کھول کر حیرانگی سے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ آج سورج کس طرف سے نکل آیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی اماں کی طرف دیکھا اور ان کے گلے سے لگ گئی اور کہا کہ اماں اب میں بڑی ہو گئی ہوں، شادی کے بعد بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا، میں بھی ایسے ہی بڑی ہو گئی ہوں۔ میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے مجھے پیار کیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں اپنے والدین کی لاڈلی ضرور تھی، لیکن اتنا پاکیزہ پیار مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ میں نے آنسو صاف کیے اور کھانا بنانے لگی۔ اماں میرے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے مجھے اتنی صفائی اور سگڑ پن سے کام کرتا دیکھ مسکرانے لگی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ تو مجھے ہنسی آ گئی اپنی اماں کی معصومیت پر، اور پھر ان کو جواب دیا کہ اماں محبت سب کچھ کروا لیتی ہے، محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ میری اماں نے کبھی میرے منہ سے اتنی بڑی باتیں نہیں سنی تھیں، وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ خاص ماؤں والے سوال کرنے لگیں کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، میری نند کا رویہ کیسا ہے، میری نند کچھ کہتی تو نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی اماں کو تسلی دی اور کہا کہ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب بہت اچھے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا ایک فائدہ ہوا کہ میری اماں کے چہرے پر سکون سا طاری ہو گیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔
اتنی جلدی کھانا تیار ہوتا دیکھ اب میری اماں کو یقین آ گیا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو گئی تھی، جس کا اظہار انہوں نے میرا ہاتھ چوم کر کیا اور مجھے بولا کہ جب ذکریہ مل جائے گا نا تو اس کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے اپنی محبت میں میری بیٹی بڑی کر دی۔ کھانا لگایا تو ابا نے نوالا لیتے ہی کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مجھے لگا کہ کھانا اچھا نہیں بنا، لیکن ابا نے جب اماں کو کہا کہ باہر سے کھانا کیوں منگوایا ہے، بیٹی آئی تھی گھر کھانا بناتی، بھلا یہ بے شک بہت مزے کا ہے لیکن اس میں باہر کا ذائقہ آ رہا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں کئی سال بعد بہت کھلکھلا کر ہنسی۔ ابا میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں نے ان کو بتایا کہ یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی نے بنایا ہے، تو جیسے ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنی تبدیلی کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں ذکریہ کی محبت میں خود کو بدل چکی تھی۔ ابھی ہم خوشگپیوں میں کھانا کھا کر ہٹے ہی تھے کہ ابا نے مجھے انعام کے طور پر کئی پیسے دیے۔ یہ بھی ابا کی پرانی عادت تھی کہ جب میں کوئی بھی اچھا کام کرتی تو وہ مجھے انعام کے طور پر بہت پیسے دیتے تھے۔ اچانک ابا کے فون کی گھنٹی بجی۔ ابا نے فون اٹھایا تو ایک دم ابا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ابا کے تاثرات دیکھ کر میری بھی جان نکلنے لگی۔ ابا نے فون پر موجود شخص سے کچھ باتیں کر کے جس کی مکمل سمجھ نہیں آ رہی تھی فون بند کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو بولا۔ میں نے پورا راستہ اپنے ابا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ایسے کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابا نے بس مجھے اپنے ساتھ لگایا اور بولا کہ دعا کرو جو سننے میں آ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہو۔ گاڑی ایک سنسان رستے پر جا کر رکی۔ ابا مجھے لیے کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ کھیتوں میں جا کر دیکھا تو وہاں پر پہلے سے بہت سے پولیس اہلکار جمع ہوئے ہوئے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے یہاں اور آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو ابا نے مجھے ایک سفید کپڑا لپٹے وجود کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، جس پر سفید کپڑا دیا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے خون میں لت پت تھا۔ ابا کے اشارے پر ایک پولیس اہلکار نے اس وجود سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو ایسے محسوس ہوا جیسے پورا آسمان میرے سر پر آن گرا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ذکریہ تھا، جس کو بہت بے دردی سے مار کر کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے اپنے ابا کے سہارے کھڑی تھی۔ ابا بھی رو رہے تھے۔ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میت کو گھر پر لایا گیا تو ذکریہ کے گھر جیسے قیامت کا سما تھا۔ ہر طرف چیخیں گونج رہی تھیں اور اس سب کی قصوروار بس میں تھی۔ ذکریہ کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ میرے لالچ نے مجھے زمین کے اندر دفن کر دیا تھا۔ ذکریہ کی موت نے جیسے سب کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے لاتعلقی اختیار کر لی تھی، کوئی مجھے بلانے کا روادار نہیں تھا، اور اس سب کا خمیازہ میرے چھوٹے بھائی کو بھگتنا پڑا، ایک ناپسندیدہ عورت یعنی میری نند سے شادی کرنے کی صورت میں۔ لیکن میرا بھائی بھی بہت ہمت والا تھا، تبھی اس نے میری نند سے شادی کر لی۔ لیکن دونوں کے نصیب اچھے تھے، تبھی گھر پرسکون اور خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ میری نند نے اپنی پہلی اولاد میری جھولی میں ڈال دی، لیکن میں کیوں کر کسی کی اولاد پر حق جماتی؟ تبھی میں نے اپنی نند کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس کی اولاد اسے واپس کر دی۔ میری ساس نے مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں ان کے چھوٹے بیٹے یعنی اپنے دیور کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری ساس کو بھی میرے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابا سے کہہ کر میں نے ایک NGO بنوایا جہاں لاچار مجبور ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ میں ان کی مدد کرنے لگی تھی، یا شاید اپنے گناہوں میں کمی کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آج میں لاکھوں بچوں کو اپنے بچے بنا کر ان کو پال رہی ہوں۔ شاید مجھے اللہ نے اولاد اسی لیے نہیں دی تھی کیونکہ مجھے اتنے بچوں کو جو پالنا تھا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ضرور شامل ہوتی ہے۔ وہ جو دے جتنا دے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ بھی چھین لیتا ہے جو دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔